بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. اے تن میرا چشم کھووے تے میں مرشد ویکھے نہ رجا ہوں. لولوں دے موڈے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہو. اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتھے والے بھجا ہو. مرشد دا دیدار خبا ہو مینو لکھ کروڑا حجا ہو. سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے عالم فاضل ہویا توجہ ہے آپ کی. بڑے بڑے عالم فاضل ہویا تے نام رکھایا قاضی ستے واری تو حج بھی کیتے سائے واری ستے واری سائے واری تو حج بھی کیتے تے نام رکھایا حاجی ہو. پھاڑ تلوار بہادر ہویا تے نام رکھایا غازی ہوں. احمد دنیا کچھ نہیں کھٹیا جے محمد نہ ہویا راضی ہوں. فرماتے ہیں احمد دنیا چ کچھ نہیں کھٹیا جے حضور راضی نہ ہوئے. اگر حضور راضی نہ ہوئے تو فرمایا پھر کچھ بھی نہیں کھٹا
کچھ ملا ہی نہیں، کچھ اس نے کمایا ہی نہیں جو حضور راضی نہیں ہو. توجہ ہے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو رب کائنات قبول و منظور فرمائے، اور جمعۃ المبارک ذی الحجہ شریف کا دوسرا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانیوں کو قبول فرمائے. رب العالمین جل شانہ و عز برہانہ میری اور آپ کی محبت اور عقیدتوں کو اللہ قبول فرمائے. عالم اسلام میں جتنی قربانیاں مسلمانان اسلامان دین نے دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے. دوستان گرامی، میں نے تیسرے پارے میں سے ایک آیات پڑھی ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے عیب، جس میں شک کوئی نہیں ہے، جس میں شک کی گنجائش بھی کوئی نہیں. جس محبوب پر کتاب اتری وہ کتاب بھی بے عیب ہے، اور جن پر اتری وہ محبوب بھی بے عیب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، قل محبوب آپ کہہ دیجئے تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، پھر میری اتباع کرو، میرا طریقہ اپناؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کل محبوب آپ کہہ دو. آپ کن کو؟ اپنے غلاموں کو. تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے، میرا طریقہ اپناؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا. آواز بند کر دیجیے، ختم تھی گئی. اچھا، اللہ تعالیٰ پھر تم سے خود محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ پھر تم سے خود محبت کرے گا. یہ اللہ نے خود بتایا کہ کل محبوب آپ کہہ دو ان کنتم، اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ، اللہ سے محبت، تو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. توجہ ہے آپ کی؟ پھر میری اتباع کرو، میری سنتوں کو اپناؤ، میرے طریقے کو اپناؤ، مجھ سے چاہت رکھو، مجھ سے محبت رکھو. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ محبوب بنا لے گا. اب محبت کے کئی طریقے ہیں.
حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب نے کیسے محبت کی، تابعین نے کیسے محبت کی، تبع تابعین نے کیسے محبت کی، اولیاء کرام نے کیسے محبت کی، اور ہم اپنے نبی سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ ایک حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ظاہر۔ یہ بدوی صحابی ہیں، مدینہ سے باہر رہتے تھے، سبزی اگاتے تھے اور وہاں سے توڑتے سبزی منڈی میں جا کے بیچ دیتے۔ ایک دن کسی نے کہا یار تو سبزی بیچتا ہے تو میں نہیں پتا کہ رسول اللہ کو کدو پسند ہیں، تو کبھی کبھی آپ آقا کو بھی کھلا دیا کرنا۔ توجہ ہے آپ؟ کبھی کبھی آقا کو بھی کھلا دیا کر۔ اس کو پتا چلا نا کہ جب کہ حضور تو کدو سے محبت کرتے ہیں، اس نے اپنی ساری زمین میں کدو لگا دیے، ساری زمین میں کدو لگا دیے اور کوئی سبزی لگائی نہیں کہ جو میرے آقا کو پسند ہے پھر لگانی بھی وہی چاہیے۔ وہ جاتا منڈی، جب سبزی توڑنے جاتا نا تو سبزی توڑتا، اس میں سے نرم نرم پیارے پیارے گول گول کدو نکال لیتا، بقایا ایک پلی جس کو ہم پلی کہتے ہیں گٹھلی میں باندھ کے سر پہ رکھ لیتا، اور جو حضور کے لیے لے کے جاتا ان کو سینے سے لگا کے جاتا۔ محبت دیکھیں، توجہ ہے آپ کی؟ محبت دیکھیں حضور کی، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اصحاب کی محبت دیکھیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صحابی نے بتایا، اور انہوں نے اپنی محبت کا کیسے اقرار کیا۔ وہ آتا دربار رسول میں کدو لے آتا، حضور کو دے دیتا، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، یہ آپ اس کو کھائیں۔ اور حضور فرماتے صحابہ کو، بلال جی لجپال، فرمایا یار یہ روز گفٹ دیتا ہے، ہمیں بھی تو کچھ دینا چاہیے نا، یہ روز گفٹ دیتا ہے ہمیں بھی تو کچھ دینا چاہیے نا۔ یا رسول اللہ جیسے آپ حکم فرمائیں۔ حضور کے پاس کھجوریں تھیں، حضور نے انہیں کھجوریں دی، فرمایا تم ہمیں کدو محبتاً دیتے ہو، ہم تمہیں کھجوریں دیتے ہیں، ہم تمہیں کھجوریں دیتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ کھجوریں کھائیں، گٹلیاں جیب میں رکھ لیں۔ توجہ ہے؟ کھجوریں کھائیں، گٹلیاں جیب میں رکھ لیں۔ جتنی دیر بیٹھا رہا اجازت لے کے چلا گیا۔ جب منڈی گیا نا تو اب اس کا انداز نرالا ہو گیا۔ منڈی میں جا کر وہ کدو بیچتا اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بتاتا، اے لوگوں تمہیں پتہ ہے میرا تعلق رسول سے کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ میرا تعلق میرے نبی سے کیا ہے؟ کیا تعلق ہے بھائی تیرا؟ سب کا تعلق ہے، کلمہ سب نے پڑھا ہے۔ نہیں، میرا تعلق تم سے اچھا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں رسول اللہ کو گفٹ دیتا ہوں اور رسول مجھے دیتے ہیں۔ تو یہ گفٹ دینا لینا یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ کسی کو کچھ دینا، کسی سے کچھ لینا، یہ محبت بڑھتی ہے۔ اور کیسے پیارے دور ہوتے تھے جب گھر میں مہمان آتے تھے نا، کوئی چیز لے کر آتے تھے، اور جب مہمان جاتے تھے تو میزبان اپنی طرف سے انہیں گفٹ دیتے تھے۔ یہ رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے، رشتہ داریاں بڑھانے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے۔ اب تو بھائی جب سے یہ 25 روپے والی بوتل اور 20 روپے والے ڈبے والی چائے آئی، انہوں نے ایک گھر میں 2 بھائی ہیں، ان کا رشتہ بھی اتنا دور کر دیا جیسے ملتان اور لاہور کا فرق ہے۔ تو بھائیوں کا رشتہ بھی اتنا دور کر دیا ہے کہ وہ بھائی سے کھلانا پلانا تو دور کی بات ہے، وہ بول کے بھی راضی نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟
یہ محبتیں ہیں، یہ ہماری چاہتے ہیں۔ مہمان بیچارہ آ کے بیٹھ کے چلا جاتا ہے، جاتے ہوئے پوچھیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بیٹھ جاؤ، کھانا بنا لیتے ہیں۔ بھئی 1.5 گھنٹہ وہ بیٹھا رہا تب تو آپ بنا سکتے تھے، اب جو جانا ہی لگا ہے تو اب آپ پوچھ رہے ہیں۔ یہ ہماری محبتیں، یہ ہماری رشتہ داریاں۔ اور حضور نے فرمایا گفٹ دیا بھی کرو، گفٹ لیا بھی کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں، اس سے دل کی دوریاں ختم ہوتی ہیں، دل کی جو قدرتیں ہیں نا وہ ختم ہوتی ہیں، جو دل کی رنجشیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں فرما دیا کہ گفٹ دینے سے، ایک دوسرے کو کچھ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ حضور نے ایسے نہیں فرمایا، رحمت والے نبی کی بات میں بڑا پیار ہے، رحمت والے نبی کی بات میں بڑا وزن ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دوستوں کو گفٹ دو، رشتہ داروں کو گفٹ دو، رشتہ داروں کو گفٹ دو، وہ تمہیں دیں گے، تمہارے رشتے بھی قائم رہیں گے، تمہاری محبتیں بھی بڑھتی رہیں گی۔ یہ حضور نے ہمیں طریقہ بتایا۔ اور حضور سید عالم کا وہ پیارا صحابی، وہ عظیم صحابی، جب بھی آتا حضور کے پاس تو وہ کدو لے کر آتا، کدو آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا، یا رسول اللہ یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں اپنی فصل میں، تو یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ تو جب وہ جاتا حضور اپنی طرف سے انہیں کھجوریں پیش کرتے، چلو تم کدو لائے تھے، ہماری پسند لائے تھے، اب ہمیں کھجور بھی پسند ہے، ہم اپنی پسند تمہیں دے دیتے ہیں۔ وہ جب جاتا، صحیح ابن حبان کتاب میں حدیث روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی دیکھا کہ حضور سید عالم کدو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کدو کھا رہے تھے، سالن بنا ہوا، تو ایک ان کے ملنے والے آئے، کہتے ہیں انس میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ تم کدو بڑے شوق سے کھاتے ہو، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا اس کی تو حکمت تو بڑی اور ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو دل کا مریض ہو وہ کدو کھائے، جس کو مثانے کی بیماری ہو وہ کدو کھائے، جس کے پاؤں میں جلن ہوتی ہو وہ کدو کھائے، جس کے ہاتھوں میں جلن ہوتی ہو وہ کدو کھائے، جس کو تبخیر ہوتی ہو وہ کدو کھائے۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں، اور حضور سید عالم نے حکمت کی باتیں فرمائیں۔ فرمایا یہ تو حکمت کی باتیں ہیں، پر میں نے رسول اللہ کو یہ شوق سے کھاتے دیکھا ہے، میرے آقا کو جو پسند ہے پھر مجھے بھی پسند ہو گئے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ اچھا بھائیو، بات یہ آپ ناراض تو ہو جاتے ہیں، ویسے کیا اللہ رسول کے نام سے آپ کو کوئی اختلاف ہوتا ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کو اختلاف ہو یا کوئی منکر ہو تو پھر آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب بھی تو آپ کو دینا چاہیے نا۔ اگر میرا نام ہے تو پھر آپ چپ رہ جائیں، اگر اللہ کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے تو پھر ادھر بھی وہی کام آئے گا، قبر میں بھی وہی کام آئے گا، حشر میں بھی وہی کام آئے گا۔ آپ نعرہ لگوائیں، میں دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ۔ اب جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجوریں دی نا، اس صحابی رسول کو، اس نے کھجوریں کھائیں، گٹلیاں جیب میں ڈال لیں۔ جب صبح منڈی میں گیا نا، اب وہ کدو بیچ رہا تھا، اور جو لوگ ان سے کدو لینے آتے انہیں بتاتا تمہیں پتا ہے کہ میرا تعلق رسول اللہ سے کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کو گفٹ دیتے بھی ہیں، رسول اللہ سے لیتے بھی ہیں، میرا یہ تعلق ہے رسول اللہ سے، میرا یہ پیار ہے رسول اللہ سے۔ تو کسی نے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ، وہ جو آپ کا بدوی غلام
جس کو ہم بدو کہتے ہیں عربی میں، وہ بدوی غلام جو مدینہ سے باہر رہتا ہے، جس نے اپنی فصل میں کدو لگائے ہوئے ہیں اس نیت سے کہ آپ کو شوق سے پسند ہیں، آپ کھاتے ہو، اس نے پوری فصل میں ہی کدو لگا دیے ہیں، اور وہ منڈی میں جا کر آپ کا نام لے کر بیچتا ہے، لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارا نام لیتا ہے نا تو کوئی بات نہیں، اگر ہمارا نام لینے سے کسی کی چیز بک جاتی ہے تو اس سے اور اچھا کیا ہے۔ تو وہ جب آتا لے آتا، گفٹ دے دیتا، پھر جا کر حضور سے کھجوریں لے جاتا اور گٹلیاں جیب میں، جب کوئی پوچھتا تو وہ گٹلیاں نکال کے دکھاتا، دیکھو یہ میرے پاس ثبوت ہے، یہ میرے پاس ثبوت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے گفٹ دیا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہمیں رشتے جوڑنے کا طریقہ بھی بتایا اور رشتہ توڑنے کا گناہ بھی بتایا کہ رشتہ توڑنے کا گناہ کیا ہے۔ فرمایا کہ جو رشتوں کو توڑے وہ ہم میں سے نہیں، جو رشتوں کو توڑے وہ ہم سے جدا نہیں ہے۔ جو رشتوں کو توڑے وہ ہم میں سے نہیں، جو رشتوں کو جوڑے وہ ہم میں سے ہے۔ تو چلو ناراضگی اپنی جگہ، کبھی کبھی ناراض بندے سے بول ضرور لیا کریں تاکہ حضور کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ادب بڑی چیز ہے، جس کے دل میں ادب ہے وہ انسان اعلیٰ، جس کے دل میں ادب ہے وہ انسان سب سے اعلیٰ، جس کے دل میں ادب نہیں ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے، جس کے دل میں ادب نہیں ہے وہ با ادب با نصیب بھی نہیں ہے۔ جو با ادب با نصیب ہو جائے اس کا نصیب بھی اعلیٰ، اس کا جناب والا مقدر بھی اعلیٰ، اس کی قسمت بھی اعلیٰ، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، بس دل کے اندر قدوت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، جس انسان کا دل صاف ہو جائے اس میں اللہ کی طرف سے بھی نور آتا ہے، اس کی محبت بھی حضور آ جاتی ہے۔ اس لیے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویو تے نام رکھایا قاضی، ستے واری تو حج بھی کیتے تے نام رکھایا قاضی، پھڑ تلوار بہایا در خویوں تے نام رکھایا غازی، احمد دنیا وچ کچھ نہ کھٹیا جنا محمد خویا راضی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جو حضور راضی نہیں ہے تو پھر دنیا میں تم نے کچھ بھی نہیں کمایا، کیونکہ جس کا سینہ محبت رسول سے خالی ہے اس کا سینہ ایسے ہے جیسے کنگال اور ویران مکان ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ چلو اپنے اس غلام کے پاس چلتے ہیں جو منڈی میں کدو بیچتا ہے اور ہمارے سے محبت کرتا ہے۔
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ گئے. وہ بدوی غلام، وہ مدینے کے باہر رہنے والا، سبزی بیچنے والا منڈی میں آیا ہوا ہے. اس نے کدو کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے اور اعلان کر رہے لوگوں آؤ کدو لے لو، سبزی لے لو. کدو بڑے اچھے ہیں، کدو بڑے نرم ہیں، میں نے محبت سے لگائے ہیں، بڑا اچھا پانی لگایا ہے. یہ وہ کدو ہیں جو میرے رسول کو پسند ہے، آؤ تم بھی لے جاؤ، محبت رسول بھی ہو جائے گی، سبزی بھی کھا لو گے. اعلان کر رہا ہے لوگوں آؤ کدو لے جاؤ. یہ وہ کدو ہیں جو رسول اللہ محبت سے کھا رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں جو کدو کھائے دل کی بیماری نہیں لگتی. اس طرح کنڈی میں آوازیں دے رہا ہے. حضور کی اس کی طرف پیٹ سے آئے اور جناب والا غلاموں نے دیکھا، کھڑے ہو کر احترام کرنے لگے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں ٹھہر جاؤ، آج اس غلام کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کریں گے. جب وہ غلام کھڑے ہو کے کدو کدو لینے کی آوازیں دے رہا تھا، حضور قریب آئے، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ان کے پشت کے ساتھ اپنا سینہ لگایا اور لگا کے فرمایا آئے میرے غلام بتا میں کون ہوں. وہ بولا نہیں ہے، خاموش رہا. کہنے لگا لوگوں آؤ کدو لے لو، آؤ کدو اچھے لے لو. حضور فرماتے گئے او میرے غلام بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں. آنکھوں پہ ہاتھ حضور نے رکھا ہوا ہے لیکن صحابی بولا نہیں ہے. 4 سے 5 مرتبہ رحمت والے نبی نے بلایا اور حضور نے اسے سینے سے لگایا. جب موڑ کے دیکھا قدموں میں بیٹھ گیا. یا رسول اللہ پہچان تو میں اس وقت گیا تھا جب آپ نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ یہ ید اللہ والے ہاتھ ہیں. اگر یہ ہاتھ پتھروں پہ پڑ جائیں وہ کلمہ سنا دیتے ہیں، میری آنکھوں پہ آ جائیں تو مجھے پتہ کیوں نہیں لگے گا. اگر یہ رحمت والے ہاتھ پتھروں پہ آ جائیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیبہ یہ ہاتھ جو تمہارے ہیں اس میں عظمت ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، شان ہماری ہے. ید اللہ فوق ایدیہم ماہیا، یہ تیرے ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے ہیں. یا رسول اللہ میں بولا اس لیے نہیں ہوں، جتنی دفعہ جتنی دیر آپ کے ہاتھ میرے آنکھوں پہ رہیں گے میری آنکھیں برکت والی ہوتی رہیں گی. آپ کا علم نشرہ کا سینہ میری پشت کے ساتھ لگتا رہے گا. آپ کا جسم برکت والا، آپ کا جسم رحمت والا، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت والا نبی بنا کے بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے آپ کو رحمت والا نبی بنا کے بھیجا. جو رحمت والا جسم ہو، رحمت والے ہاتھ ہوں، آنکھوں پہ آ جائیں مجھے پتہ کیوں نہ چلتا. ہاں جناب والا میں اس لیے نہیں بولا کہ جتنی دیر آپ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہیں گے ادھر سے رحمت آتی رہے گی، مجھ پہ بھی رحمت برستی رہے گی. کیونکہ وہ پتھروں کو کلمہ پڑھا جان دے، او پتھرانو کلمہ پڑھا جان دے، او گنگیاں تو گلہ کرا جان لائے، او ان بولیاں نو بلا جان دائے، او گٹ کی بغیر کھجیاں اگا جان دائے. حضور نے جناب والا اس عرابی کا ہاتھ پکڑا، اس حضرت ظاہر صحابی کا ہاتھ پکڑا اور منڈی میں بلند آواز سے کہا اے لوگو کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے، کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے. عرض کرنے کا یا رسول اللہ میں بدو ہوں، میں کالا ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کون خریدے گا. رحمت والے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی
جس کو میں ہاتھ لگاؤں وہ تو پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو میرا غلام ہے۔ اے میرے غلام، تو اتنی عظمت والا ہے کہ تو نے کلمہ بھی میرا پڑھا ہے، محبت بھی محمد سے کی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس کالے غلام کو خریدے؟ عرض کی یا رسول اللہ کون ہے مجھے خریدنے والا؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اسے خریدوں گا، بس اسے آپ اپنے دام بتا دیں، اس کو خرید کر میں آزاد کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ تو پہلے ہی آزاد ہے، میں تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے آج سے پہلے یہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، آج میں محمد خود اظہار کر رہا ہوں، آج میں خود اظہار کر رہا ہوں۔ تو بھائیو زندگی تو گزری جانی ہے، کام کاج میں، ہوٹل میں بیٹھ کے، گلیوں میں بیٹھ کے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے زندگی تو بیت ہی جانی ہے، اور ایک دن وہ بھی آئے گا۔ آج ہم بول رہے ہیں، کل یہ آواز نہیں رہے گی، کل یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانی ہے، اور کئی آنے والے علماء، مفسر قرآن، محقق قرآن جس پہ علم ناز کرتا تھا وہ آج قبروں میں سو رہے ہیں، اور سو ہم بھی جائیں گے۔ یہ زندگی فانی ہے، اس زندگی کو ایسے گزار کے جائیں کہ کئی قبریں آپ جا کے قبرستان میں دیکھیں کہ بے نشان ہو گئیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شخصیت فوت ہوئیں جن کے جنازے میں صرف چند آدمی تھے، چند آدمی جنازے میں تھے، اور پاکستان کی مشہور شخصیت تھی وہ۔ بھائیو یہ جنازے پیسے سے نہیں ہوتے، یہ جنازے جو ہے یہ شخصیت کے محتاج نہیں ہوتے، جنازے ہوتے ہیں محمد کی غلامی سے۔ ہاں یہ جنازے پیسوں سے نہیں پڑھائے جاتے، یہ جنازے اتنے بڑے بڑے جنازے جو پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھے ہیں، نیٹ پر سرچ کر کے دیکھیں، یہ شہرت کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ دولت کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ محمد کی غلامی کی وجہ سے ہوئی ہیں، جو جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ وہ بھی تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، انہوں نے دین کا کام کیا ہے، پھر دین رسول نے وہ وفا کی، ان کی آنکھیں تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں، ان کی آواز تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، مگر جو دلوں پر حکمرانی کر کے گئے ہیں وہ نسلیں اس کو یاد رکھیں گی۔ یہی تو دین کی وفا ہے۔ دین کہتے ہیں ہمارے ساتھ وفا کرو، پھر ہم ایسی وفا کریں گے کہ تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن دنیا میں نام تمہارا باقی رہے گا، کیونکہ جس نے رب کا نام زندہ